کافی پرانی بات ہو گئی ہے، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا ہمارے ایک پرنسپل تھے اور انہوں نے اپنے لیے ایک چپڑاسی رکھا تھا۔ جو انہوں نے چپڑاسی رکھا تھا وہ ایسا چپڑاسی تھا کہ وہ پرنسپل کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں برداشت کرتا تھا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ پرنسپل صاحب کی کسی کے ساتھ بحث ہو گئی۔ اس چپڑاسی کو پتہ چلا کہ پرنسپل کی بحث ہو گئی ہے، پھر اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ جس بندے کے ساتھ بحث ہو گئی ہے سیدھا اس کے اوپر اس نے چھلانگ لگا دی اور وہ اس کے ساتھ لڑ پڑا۔ تو وہ چپڑاسی بیچارہ چھوٹے قد کا تھا، اس کو مار بھی پڑی اور ٹھیک ٹھاک ذلیل بھی ہوا۔ اس کے بعد اس کو دھمکیاں بھی مل رہی تھی کہ میرا پرنسپل کے ساتھ مسئلہ تھا، تم کیوں بیچ میں آ گئے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ چلے اب آپ باہر آؤ گے تو ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ خیر وہ لڑائی اس وقت ختم ہو گئی اور پھر پرنسپل نے بھی اس چپڑاسی کو بہت ڈانٹا کہ ہم تو صرف بحث کر رہے تھے، تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں آنے کی؟ اور وہ چپڑاسی کہتا ہے کہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بات بھی کرے، تو میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا، اور چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، لوگ مجھے مارے یا جو مرضی کرے، میں کم از کم برداشت نہیں کروں گا کہ تمہارے ساتھ کوئی تیز آواز میں بات بھی کرے یا تمہارے بارے میں کوئی بات کرے۔ خیر یہ پرانا واقعہ ہے، اب کافی عرصے بعد مجھے یاد آیا، اور مجھے لگتا ہے ہر جگہ پہ اس طرح کے چپڑاسی آپ کو نظر آتے ہیں۔ سم ٹائم جو مین بندہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا ایشو ہوتا ہے وہ اتنا جذباتی نہیں ہوتا، وہ اتنا اچھل کود نہیں کرتا جتنے یہ جو چپڑاسی ہوتے ہیں، یہ بیچ میں آ کے اور پالش لگانے کے لیے اور نمبر لگانے کے لیے یہ ہر جگہ پہ چلانگے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آج سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ یہ دیا کہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع ہوئی تھی کہ عمران خان بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کو اب ہارٹ کا ایشو بھی ہے، یعنی کہ بی پی بلڈ پریشر بھی ہائی رہتا ہے، پھر ان کو انزائٹی کا پرابلم آ گیا ہے، اسی طرح وہ جو ان کی آئی سائٹ ہے، ان کی آنکھیں متاثر ہو چکی ہیں۔ تو اب 73 ایئرس کی ایج میں، اس بزرگی میں جب وہ اتنا بیمار ہو گئے ہیں تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا علاج کیا جائے، یعنی کہ رہا نہیں کیا، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ہاسپٹل میں علاج کیا جائے اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کیس جو ہے وہ سنا جائے گا۔ تو اب جب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ناحق قید میں 3 سال گزارنے کے بعد ان کو جسٹ ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے علاج کے لیے، تو جو باقی لوگ ہیں، جو مین لوگ ہیں جن کا ایشو چل رہا تھا، وہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو چپڑاسی ہے یہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں اور یہ ہر جگہ پہ چلانگے لگا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی انہوں نے وہ ڈیل کر لی ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ پہلے تو ڈٹ کے کھڑا تھا اب کیوں جیل جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں جانا چاہیے تھا ان کو، یعنی کہ سپریم کورٹ کو ان کو ہاسپٹل جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو یہ چپڑاسی ہے اور میرا خیال ہے چلانگے لگانا اب ان کا فرض ہے، اور یہ چلانگے اس لیے نہیں لگاتے کہ ان کی دلچسپی ہے کہ کیا ہو جائے کیا نہ ہو جائے، یہ چلانگے اس لیے لگاتے ہیں کہ آگے جو بھی پرنسپل ہے یا ان کا جو پرنسپل ہے کہ ان کو کسی طرح سے پالش لگائی جائے اور یہ ثابت کیا جائے کہ ہم آپ کے بہت بڑے غلام ہیں، ہم آپ کے لیے چیخنے کے لیے چلانے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہمارے آقا ہیں۔ جہاں تک سوال ہے کہ عمران خان کو ہاسپٹل جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شریف بندہ ہو ان کو ایک دن کیا 1 گھنٹہ بھی جیل میں نہیں گزارنا چاہیے، اور میں ہو آپ ہو کوئی بھی ہو کوشش کرنی چاہیے کہ ایز سون ایز پاسبل اگر آپ بے گناہ ایک جگہ پہ قید ہیں تو آپ کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بہت زیادہ بحث ہو سکتی ہے کہ آیا آپ کو ڈٹ کے کھڑا رہنا چاہیے یا آپ کو جلدی نکلنا چاہیے یا آپ کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل آپ اس جگہ سے نکلیں، اور ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے سورہ یوسف میں اکثر آپ سب لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور اپنے ساتھی کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے رہا ہو جاؤ گے، ایک دفعہ پھر آپ بادشاہ کے دربار میں ہوں گے، اور جب آپ بادشاہ کے پاس جاتے ہو تو وہاں پر میرا ذکر لازمی کرنا۔ تو ظاہری بات ہے کوئی بھی انسان وہ قید خانے میں ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے، اور یہ اس کا حق ہے کہ وہ وہاں سے نکلے، اور یہ جو چپڑاسی ہے ان کو اچھلنے کودنے دیں، ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔